بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ تمام دوست ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنے یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 337 پڑھتے ہیں، جس میں شجاع کی تعریف کی گئی ہے اور شجاع کی اقسام اس میں بیان کی گئی ہیں۔ دوستو، شجاع ضرر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے جو کہ انسان کے سر، پیشانی یا چہرے پر زخم کو شجاع کہتے ہیں۔ شجاع کی تعریف کچھ اس طرح ہے: جو کوئی شخص کسی شخص کے سر یا چہرے پر کوئی ایسا ضرر پہنچائے جو اتلاف عضو یا اتلاف صلاحیت عضو کے حد تک نہیں پہنچتا، تو کہا جائے گا کہ وہ شجاع وقوع میں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کسی دوسرے شخص کے سر یا چہرے پر کوئی اس طرح کا ضرر پہنچاتا ہے جو اتلاف عضو یا اتلاف صلاحیت عضو کے حد تک نہیں پہنچتا، تو اس کو شجاع کہتے ہیں، کیونکہ اگر اس میں کسی عضو کا اتلاف ہوتا ہے یا اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے PPC میں علیحدہ سیکشن موجود ہے، تو پھر اس سیکشن کے تحت کارروائی ہوگی۔ شجاع کے ذیل 6 اقسام ہے۔ نمبر 1 ہے شجاع خفیفہ، نمبر 2 شجاع موسعہ، نمبر 3 شجاع حاشمہ، نمبر 4 شجاع منقلہ، نمبر 5 شجاع عامہ، نمبر 6 شجاع دامعہ۔ اب ہم شجاع کی اقسام کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس میں پہلا شجاع خفیفہ ہے۔ خفیفہ باریک کو کہتے ہیں۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ بغیر اس کے کہ ضرر رسیدہ کی ہڈی نمایاں ہو جائے تو کہا جائے گا کہ وہ شجاع خفیفہ وقوع میں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص کے سر یا چہرے پر کوئی اس طرح کا باریک یعنی معمولی زخم پہنچاتا ہے جس میں ہڈی نمایاں نہیں ہوتا، تو اس کو شجاع خفیفہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر شجاع موسعہ ہے۔ یہ وہ زخم ہوتا ہے جس میں ہڈی نظر آتا ہے۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ بغیر اس کے کہ ہڈی کی شکستگی واقع ہو، ضرر رسیدہ کی ہڈی نمایاں ہو جائے تو کہا جائے گا کہ وہ شجاع موسعہ وقوع میں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شجاع میں ہڈی جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے مگر اپنی جگہ پر وہ برقرار رہتی ہے اور نہ ہی اس کی شکستگی واقع ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف ہڈی نمایاں ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر شجاع حاشمہ ہے۔ شجاع حاشمہ اصل میں سر کے زخم کو کہتے ہیں جس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ضرر رسیدہ کی ہڈی توڑنے کے ذریعے اور اسے اپنی جگہ سے ہٹائے بغیر تو کہا جائے گا کہ وہ شجاع حاشمہ وقوع میں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شجاع حاشمہ میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی کوئی اس طرح کا زخم اس میں پہنچ جاتا ہے جس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے مگر اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے، یعنی اپنی جگہ یہ نہیں چھوڑتی، تو اس کو شجاع حاشمہ کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر شجاع منقلہ ہے۔ منقلہ کا مطلب ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، یعنی منقطع کرنا۔ اس کا تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ضرر رسیدہ کی ہڈی کی شکستگی اس طرح وقوع میں لانے کے ذریعے کہ ہڈی اپنے جگہ سے ہٹ جائے تو کہا جائے گا کہ وہ شجاع منقلہ وقوع میں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا زخم پہنچایا جاتا ہے جس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اس کو شجاع منقلہ کہا جاتا ہے۔ اس میں 5ویں نمبر پر شجاع عامہ ہے۔ عامہ کا مطلب ہے وہ زخم جو اندر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ ضرر رسیدہ کی کھوپڑی کی شکستگی اس طرح وقوع میں لانے کے ذریعے کہ زخم دماغ کی جھلی تک پہنچ جائے تو کہا جائے گا کہ وہ شجاع عامہ وقوع میں لایا۔ اس میں پہلے 4 شجاع کے جو اقسام تھے
یہ تمام سر سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہ آخری دو قسم جو ہے یہ صرف اور صرف دماغ یعنی کھوپڑی سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی شخص کے کھوپڑی پر کوئی اس طرح کا زخم پہنچ جاتا ہے کہ اس میں جو ہے زخم دماغ کی جلی تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو شجع عامہ کہتے ہیں۔ اس میں چھٹا اور آخری قسم جو ہے اس کو شجع دامعہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خون بہانے والا زخم۔ اس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ ضرر رسیدہ کی کھوپڑی شکستگی وقوع میں لانے کے ذریعے اس طرح کے زخم دماغ کی جلی کو پاڑ دے تو کہا جائے گا کہ وہ شجع دامعہ وقوع میں لایا۔ اس قسم کی شجع میں کھوپڑی کی شکستگی بھی واقع ہو جاتی ہے اور زخم جو ہے وہ دماغ کی جلی کو پاڑ دیتا ہے، تو اس قسم کے شجع کو شجع دامعہ کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے دپا 337 PPC یعنی شجع کو تفصیل سے پڑھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹس ضرور کریں اور نئے ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔